بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم نہتی ورد الاحترام موجود فوجی ساتھیوں میں نے سورہ آل عمران کی 92 نمبر آیت جہاں سے چوتھا پارہ آغاز ہو رہا ہے اس کی تلاوت میں درخواست کیا اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس آیت مقدسہ کی روشنی میں قرآن کریم کی دیگر آیات کی حمایت کے ساتھ ہم تقویٰ کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ تقویٰ کیا ہے اور سب سے بڑا متقی کون ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو پا بھی نہیں سکتے حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ آپ خرچ نہ کرو مما تحبون، ہر اس چیز میں سے جسے تم پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو، جسے تم محبت کرتے ہو. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے نیکی اور نیکی کی معراج اور اصل نیکی کے حوالے سے فرمایا کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے، تمہیں نیکی مل ہی نہیں سکتی، تم نیکی کی حقیقت کو پہنچ ہی نہیں سکتے اور تم نیکی کے ثمرات پا ہی نہیں سکتے اور تمہارا وہ عمل نیکی کا عمل ہو ہی نہیں سکتا. کون سا عمل؟ فرمایا حتیٰ تنفقوا مما تحبون، کوئی بھی عمل نیکی کا عمل نہیں کہنا ہے. کیا نماز، کیا روزہ، کیا حج، کیا زکات، کیا تسبیحات، کیا ذمہ کیا تلاوت، کیا ذکر، کیا تسبیح، کیا تقدیس، کوئی بھی عمل تمہارا نیکی نہیں ہوگا. کب تک؟ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرتے. اب خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا کتنا بڑا مقام ہے اور اس کی اللہ کے ہاں کتنی بڑی اہمیت ہے. دوسروں کے کام آنا، اپنے مال کو خرچ کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا، عوام الناس پر خرچ کرنا، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، اپنے عائلہ و اقارب پر خرچ کرنا، حاجت مندوں پر اسے خرچ کرنا، اس مال کی، اس دولت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر، تم نیکی کر کے بھی نیکی کو پا نہیں سکتے. وہ جو عمل دیکھنے میں تم کر رہے ہو اور وہ تمہیں نیکی لگتا ہے، وہ دیکھنے میں ہے، حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہے. آپ ہر وقت نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے سارا کا سارا دن، آپ جہاد میں پھرتے ہیں، مگر اگر اپنی پسندیدہ چیز، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنا رزق جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، اسے اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتے تو تمہاری نیکی نہیں. اللہ رب العزت نے دو الفاظ میں بیان فرما دیا. اب ہمارے یہاں نیکی کا تصور کیا ہے؟ ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں یار وہ ہم سے اچھا ہے، کم از کم نماز تو پڑھتا ہے، ہم سے اچھا ہے، کم از کم مسجد میں تو جاتا ہے. ہمارے یہاں نیکی کا یہ معیار ہے کہ نماز پڑھ لی نیک ہو گئے، روزہ رکھ لیا نیک ہو گئے، حج کر لیا نیک ہو گئے، تسبیح پڑھتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، نیک ہو گئے، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رکھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نیک
ہو گئے. قرآن کی تلاوت ہمیں لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کثرت سے پڑھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہو گئے, مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر, جسے تم نیکی سمجھ پھر رہے ہو اس نیکی کو تم ہرگز پا ہی نہیں سکتے. کب تک؟ حتیٰ تنفقوا مما تحبون, اس وقت تک جب تک تم اپنا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتے, نیکی نہیں مل سکتی. تو ہم نے نیکی کو کیا سمجھا؟ ہم کسے نیکی سمجھ رہے ہیں؟ ہم سجدوں کو نیکی سمجھتے ہیں, ہم رکوع قیام کو نیکی سمجھتے ہیں, ہم حج کو نیکی سمجھتے ہیں, ہم نماز کو نیکی سمجھتے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت کو نیکی سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں عمل ہیں. یہ نیکی اس وقت بنتی ہے جب بندہ اپنا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے. اس سے پہلے یہ عمل صرف عمل ہوتا ہے, نیکی نہیں کہتا. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ ہمارا تصور تھوڑا سا چینج ہوا ہے, مگر قرآن کی تعلیمات اور ہے وہ فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی تم نیک اعمال کرتے ہو, حقوق اللہ جتنے بھی ادا کر رہے ہو اور انہیں سمجھتے ہو یہ نیک اعمال ہیں, یہ اس وقت تک اعمال ہیں, نیک نہیں ہوں گے جب تک تم میرے بندوں پر اپنا مال خرچ نہیں کرتے. مال خرچ نہیں کرتے. گویا ہر نیکی کی میراث اور ہر عمل نیکی بن جاتا ہے اگر اس کے مخلوق پر ہم اپنا مال خرچ کریں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمارا بھائی مر جاتا ہے, اس کی اولاد کو, بیوی بچوں کو گھروں سے نکال دیتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھروں سے نکال دیتے ہیں, بیٹا کو کر دیتے ہیں, زمین جائیداد سب کچھ چھین لیتے ہیں. جاؤ میں جس کے ساتھ تمہارا تعلق تھا وہ چلا گیا. اپنے گھر کی عورتیں, بیوہ عورتیں, یتیم بچوں کو دھکے دے کر باہر نکال دیتے اور پھر بیٹے کا سارا دن مسجد کے چکر لگے. حج پہ حج ہو رہا ہے, عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے, تلاوت چل رہی ہے, ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں یہ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں, داڑھی بھی بڑی ہو گئی ہوگی, پگڑی بھی باندھنی ہوگی, زلفیں بھی بڑھانی ہوگی, سب کچھ کر دیا ہوگا. سارا یہ جو گیٹ اپ ہے سارے کے سارا وہ مومنوں جیسا بن گیا ہوگا, متقین جیسا بن گیا ہوگا, اولیاء جیسا بن گیا ہوگا, مگر یتیموں کو دھکے دے کر, بیواؤں کو گھروں سے نکال کر یہ جو ساری عبادتیں ہم کر رہے ہیں اور جو اپنا چہرہ بنا رکھا ہے عبادتیوں جیسا اور مومنوں جیسا, رب فرما رہا ہے تمہاری نیکی ہے ہی نہیں جب تک دوسروں کے کام نہیں آتے, اپنا مال دوسروں پر خرچ نہیں کرتے, تب تک تمہارا یہ عمل کھوکھلا عمل ہے, نیکی نہیں ہے. اب قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرمایا سورہ بقرہ, اور بڑی خوبصورت بات, یہ جو میں بات کر رہا ہوں وضاحت آپ کو وہاں ملے گی. ہم نے نیکی کسے سمجھا اور اللہ نے نیکی کسے بتایا ہے کہ نیکی یہ ہے, نیکی یہ ہے. ہم دیکھیں اللہ فرماتا ہے لیس البر, ہم سمجھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو گیا نیکی ہو گئی, ہم سمجھتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف ہو گیا نیکی, اسی طرح سمجھتے ہیں نیکی ہوگی. بڑا نیک آدمی ہے, بڑے حج کرتا ہے, بڑے عمرہ کرتا ہے, بڑا نیک آدمی ہے, ہر وقت مسجد میں ہوتا ہے, بڑا نیک آدمی ہے, ہر وقت تلاوت کرتا رہتا ہے. آؤ قرآن کیا کہتا ہے نیکی کیا ہے؟ یہ کوئی میرے الفاظ نہیں, سورہ بقرہ ہے, فرمایا لیس البر, نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, مغرب کی طرف منہ کرنا. یہ خانہ کعبہ خود اندر جا کر نماز پڑھو تب بھی یہ نیکی نہیں ہو سکتی. لیس البر ان تولوا وجوہکم, تم سمجھتے ہو نیکیاں مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیں گے, کیونکہ یہود و نصارہ کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس ہے, اور ہمارا قبلہ خانہ کعبہ. بیت اللہ دو ہیں, ایک بیت المقدس وہ بھی بیت اللہ ہے, وہ بھی اللہ کا گھر ہے, اور یہ بھی بیت اللہ ہے جسے بیت اللہ الحرام کہتے ہیں قرآن. یہ بھی خانہ کعبہ, یہ بھی اللہ کا گھر ہے. گھر دونوں اللہ کے, ہم ادھر منہ کرتے ہیں, یہود ادھر منہ کرتے ہیں نصارہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم
قبلے پر لڑ رہے ہو، قبلوں کی طرف لڑ رہے ہو، ایک کہتا ہے میں مغرب کی طرف منہ کروں گا، ایک کہتا ہے مشرق کی طرف منہ کروں گا. ارے نادانو، ادھر منہ کرو جدھر میں منہ کرانا چاہتا ہوں. اور منہ کدھر کرانا چاہتا ہوں؟ اپنی مخلوق کی خدمت کی طرف کرانا چاہتا ہوں. تم دیواروں کی طرف منہ کرتے ہو، میں تمہیں لوگوں کی طرف منہ کرنا سکھا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے تم سمجھتے ہو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا تو نیکی ہوگی، اور یہود و نصارہ سمجھتے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا تو نیکی ہوگی. فرمایا لیست البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب میں منہ پھیرنے سے نیکی حاصل نہیں ہوتی، یہاں نیکی ایسے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوا؟ فرمایا ولکن البر، لیکن اللہ فرماتا ہے بتاؤ نیکی کیا ہے، بتاؤ نیکی کیا ہے. یہ موضوع ہمارے لیے شاید نیا ہی ہو نا، ہم تو جسے نیکی سمجھتے تھے وہ تو اللہ کے ہاں نیکی ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے ہاں نیکی. اور یہ نہیں ہے کہ میں اٹھ کر چلا جاؤں تو آپ کہیں گے اچھا وقت نماز آئیں گے پڑھی نا. تو بھائی اس وقت تک یہ نمازیں انجے ہیں جب تک اللہ کی مخلوق سے تعلق نہیں جڑتا، اس کی خدمت کا جذبہ دل میں اجاگر ہوتا نہیں ہے، تب تک یہ عبادتیں رب فرما رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے. فرمایا لیست البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر دینے کا نام نیکی نہیں ہے. ولکن البر، مگر نیکی یہ ہے وہ شخص من آمن باللہ، وہ شخص جس نے اللہ پر ایمان لایا. جو کیا کیا؟ جس نے اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت پر ایمان لایا، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لایا. اب دیکھیں یہاں کس کی بات ہوئی، عمل کی یا ایمان کی؟ کس کی بات ہوئی ہے بتائیے نا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ عمل کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان کی، یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان. یہ ہے نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو ایمان ہے، یہ ایمان کے بعد عمل الگ چیز ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اب عمل کی طرف آتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان ہے، اور اللہ فرماتا ہے نیکی کیا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے وہی پر قیامت کے دن پر، کیونکہ اللہ کے بعد قیامت کا دن حساب اور کتاب کا دن ہے، اور قیامت کا دن اگر یاد ہو تو پھر نیکی کی حقیقت بھی یاد رہتی ہے، اور اگر قیامت کا دن یاد نہ ہو تو نیکی کی حقیقتیں بھی یاد نہیں رہتی. قیامت کا دن یاد نہ ہو تو بیواؤں کے سروں پر ہاتھ اور یتیموں کے ہاتھ پکڑنا اور مدد کرنا یہ یاد نہیں رہتا. محتاج اور مفلس اور ضرورت مندوں کا خیال بھی یاد نہیں رہتا، کیونکہ آخرت یاد نہیں ہے، آخرت یاد نہیں ہے. تو فرمایا ولکن البر من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا. اب ایمان کے بعد عمل آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے اگر ہم سمجھ جائیں. اب ایمان کے بعد عمل کیا ہے؟ ایمان کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا ہمیں؟ ہمارے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ میں مومن ہو گئے ہو، اب نماز پڑھو. اب کیا پڑھو؟ نماز پڑھو. ماہ رمضان آ جائے گا تو روزے رکھ لینا، حج کا مہینہ آ جائے گا تو حج کر لینا. اور عمل اللہ فرماتے ہیں عمل کیا ہے؟ ایمان کے بعد فرمایا وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. عمل کہاں سے شروع ہوا؟ نماز سے شروع نہیں ہوا، روزے سے شروع نہیں ہوا، حج سے شروع نہیں ہوا. اور یہ یاد ہے دوستان جی کا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ پتہ نہیں یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں. قرآن کریم کا ہر لفظ اور ہر حرف اور ہر حرکت جہاں ہے اس حکیم نے پوری حکمت کے ساتھ وہاں رکھا ہے. اس میں اس کی حکمت ہے. ہمارے لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر اس نے جو لفظ جہاں رکھا ہے وہ وہیں سجدہ تھا اس کے نزدیک، اور وہیں جڑتا تھا اس کے نزدیک، وہیں اس کی اہمیت تھی اس کے نزدیک، اس لیے اس نے نمبر 1 رکھا ہے. آگے پیچھے وہاں ہوتا نہیں ہے. وہاں جو لفظ جہاں ہے وہ وہی ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کا معیار اور مرتبہ اور مقام بھی وہی ہے جہاں وہ کھڑا ہے، جہاں کھڑا ہے. تو فرمایا اب محبت اللہ سے ایمان جو لے رہا ہے تو ظاہر ہے کیا ہوگی؟ ایمان
محبت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ محبت کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نام ہے. پھر فرمایا اب ہوگی اللہ سے محبت؟ جی ہوگی. تو پھر کہا آت المال علی حبی، محبت ہو گئی ہے تو آت المال علی حبی ذوی القربی. محبت خدا سے کرنی ہے، خدمت مخلوق کی کرنی ہے. خدمت مخلوق کی کرنی ہے. اگر مخلوق کی خدمت نہیں کر سکتے تو خدا سے محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے. دعویٰ بھی جھوٹا ہے. فرمایا مجھ سے محبت ہے تو پھر نکلو میری مخلوق کی خدمت کی طرف. میری مخلوق کی خدمت. آت المال علی حبی ذوی القربی، اپنے رشتہ داروں کو دو. محبت مجھ سے ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس یتیم کو دھکے دیے ہیں اسے اپنے قریب کرو، اس کی مدد کرو، اس کی ضرورتوں کا خیال کرو. جن بیواؤں کو ٹھکرایا ہے، گھروں سے نکال دیا ہے، ان کے سروں پر دست شفقت رکھو، ان کی ضرورتوں اور حاجتوں کا خیال رکھو. والیتامی والمساکین، والیتامی والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھو. اور اس کے بعد پھر فرمایا وابن السبیل، اب مسافروں کا خیال رکھو. والسائلین، اور لوگ جو مانگتے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو. یعنی مخلوق خدا کی طرف کوئی فرق اس میں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا نہیں ہے. جو مخلوق کی کیفیت ہو سکتی ہے وہ کیفیت اللہ نے یہاں بیان ہو سکتی ہے. یعنی کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے رشتہ داروں میں یتیم نہ ہو تو غیر رشتہ داروں میں یتیم ہوگا. ہو سکتا ہے رشتہ داروں میں مسکین نہ ہو، غیر رشتہ داروں میں مسکین ہو. کوئی مسافر ہو سکتا ہے. اور پھر یہاں مسلمان ہونے کی بھی بات نہیں، غیر مسلم بھی اس میں شامل ہیں. یعنی آپ نے خدمت کرنی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا تعلق رب سے کیسا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس نے کلمہ پڑھا کہ نہیں. وہ انسان ہے، آپ کا کام ہے اس کی خدمت کرنا. اب یہ میں اسے جلدی سے ختم کرتا ہوں. پھر فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، غلاموں کو آزاد کراؤ. اب یہ جب کام ہو چکے تو پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب اس قابل ہو کہ نماز پڑھو. اب اس قابل ہوئے ہو کہ نماز پڑھو. ہاں ہم کس قابلیت کی اور کس نیکی کی بات کرتے ہیں. فرمایا ادھر سے ہو لو. میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری مخلوق کے دکھ درد بانٹ لو، ان کی ضرورتیں پوری کر لو. کر لی ہے تو اب آؤ. ادھر سے فارغ ہو گئے ہو، مولا ہو گئے تو اور میری بارگاہ میں آؤ. کیوں آئے؟ کہا مسئلہ اب میں اس کا ترجمہ کروں نماز قائم کرو نہیں. فرمایا اب اللہ کا شکر ادا کرنے لیے سجدہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں میری مخلوق کی خدمت کے قابل سمجھا، میری مخلوق کی خدمت کے قابل سمجھا. اب وہ جو میں نے تقویٰ کہا تھا آخری آیت پڑھ کر پھر سے بند کرتے ہیں. فرمایا قرآن کریم میں سورہ اللیل وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتا ہے ہم دوزخ کی آگ سے اس شخص کو بچا لیں گے، نار جہنم سے اس شخص کو بچا لیں گے. کون شخص؟ فرمایا اتقا، جو سب سے بڑا متقی ہوگا. اسے سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں انگلش میں، اور اسے افضل تفصیل کہتے ہیں عربی میں. یعنی سب سے آخری درجہ جس پہ اکبر، سب سے بڑا، نہ کوئی اس کی برابری کا ہے نہ کوئی اس سے بڑا ہے. فرمایا اتقا، سب سے بڑا متقی، نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی ہے. سپرلیٹو آخری درجہ ہے. فرمایا اتقا، ہم دوزخ کی آگ سے بچائیں گے. کسے؟ اتقا، جو سب سے بڑا متقی ہوگا. بولے نا، جو سب سے بڑا متقی ہوگا. اب قرآن سے پوچھے، ہم کہیں گے سب سے بڑا متقی کون ہے؟ مولا جو ہر وقت سجدے میں رہتا ہے. کہا نہیں. جو ہر وقت نمازیں پڑھتا ہے؟ نہیں. جو ہر وقت میرے گھر کا طواف کرتا ہے؟ نہیں. جو ہر وقت روزے کی حالت میں رہتا ہے؟ نہیں. جو ہر وقت جہاد کی حالت میں رہتا ہے؟ نہیں. جو ہر وقت خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہتا ہے؟ فرمایا نہیں. کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، سب سے بڑا متقی اللہ فرماتا ہے وہ ہے جو اپنا مال میری راہ میں خرچ کرے. سبحان اللہ. اپنا مال، ایک قرآن کہہ رہا ہے جو اپنا مال کہاں خرچ کرتا ہے؟ میری راہ میں کرتا ہے. یتزکیٰ، کیوں خرچ کرتا ہے؟ تاکہ اس کا مال بھی پاک ہو جائے، اس کی جان بھی پاک ہو جائے، اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے، اس کا باطن بھی پاک ہو جائے. گویا اللہ رب العزت نے فرمایا وہ شخص جو مال میری راہ میں میری مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا ظاہر و باطن بھی پاک ہو جاتا ہے،
اور دراصل اس کا مال اور اس کی جان بھی اسی کی پاک ہوتی ہیں. پاکیزگی اور طہارت اللہ نے فرمایا اسے ملتی ہے جو میری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، میری مخلوق پر مال خرچ کرتا ہے. اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی اولاد بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کی جان بھی پاک ہو جاتی ہے. اور جب پاکیزگی کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ نے فرمایا میں اسے دنیا میں اپنے نزدیک سب سے بڑا متقی ہونے کا ٹائٹل دیتا ہوں. سب سے بڑا متقی وہ شخص ہے. تو اور دوستان نے بتا ہم الحمدللہ عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں، نماز روزہ حج زکات کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، ذکر و تسبیح اور تلاوت کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے. دوستو یہ توجہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، مگر جو میں دعوت فکر دے رہا ہوں اس توجہ کو عبادت بنانا ہے تو مخلوق کی خدمت کی طرف اپنی توجہ اور دھیان دیں. اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمدردی کا اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اللہ رب العزت ہمیں احساس عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.